على محمد وآل محمد عجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الملك الحق المبين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، مجلس بسلسلہ 40 شب 40 کہ اس مرحلے میں ہم داخل ہو چکے ہیں کہ جہاں پوری دنیا 40 کے سلسلے میں عزاداری اپنے اپنے انداز سے برپا کر رہے ہیں. آپ جہاں بھی دیکھیں ہر جگہ یا حسین کی صدائیں سننے میں آتی ہیں. اس بات کا پیغام مل جاتا ہے عزیزان محترم کہ یہ وہ ذکر ہے یا یہ وہ آواز ہے لبیک یا حسین کی کہ جو امام حسین نے عاشور کے موقع پر روز عاشور هل من ناصرین ینصرنا کی صدا جب بلند کی تھی. عزادار آج جہاں کہیں بھی امام حسین کا ذکر کر کے لبیک یا حسین کی صدا بلند کر کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جس وقت بھی ہمارا مولا ہمیں طلب کرے گا ہم ہر وقت حاضر ہو جائیں گے. یہ بہترین انداز عزاداری کا ذکر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تعزیت کرنے کا یہ ایک ایسا انداز ہے عزیزان محترم کہ جہاں ایک طرف ہم صدائے یا حسین کہہ کر ایک پیغام دیتے ہیں کہ عزاداری
ختم ہونے والی نہیں، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہ ختم کر سکتی ہے، بے شک بے شک، نہ ختم کر سکے گی۔ اس لیے کہ بی بی زینب نے ایک جملہ کہا تھا یزید کے دربار میں، واللہ لا تمحو ذکرنا، کہ اللہ کی قسم ہمارا ذکر کوئی مٹا نہیں سکتا۔ بے شک بے شک، کوئی دنیا کی طاقت کتنی ہی کوشش کر لے، عزاداری سے عزاداروں کو دور نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ یہ ایسی عبادت ہے عزیزان محترم کہ جس میں ہم اس عبادت کرنے میں لاوارث نہیں ہیں، بے شک، عزاداری لاوارث نہیں، جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ بھی لاوارث نہیں، اس لیے کہ جس کے امام زندہ ہو، پردہ غیبت میں رہ کر ہماری حفاظت کر رہا ہو، ہماری سرپرستی کر رہا ہو، تو جس کا سرپرست امام زندہ موجود ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ نعرہ حیدری، یہ امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عزیزان محترم یہ عزاداری 40واں جسے ہم کہتے ہیں، 40ویں کے معنی کیا ہے عزیزان محترم؟ ایک سوال کیا جاتا ہے، بچے سوال کرتے ہیں کہ ہر امام کا 40واں کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا سب سے بڑا جواب یہ ہے کہ امام حسین کی شہادت، جسے شہادت عظمیٰ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ پنجتن کی آخری ہستی، آخری کڑی، اور جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی، اس عظیم ہستی کی شہادت کے بعد 40 دن تک جس پتھر کو اٹھایا جاتا تھا اس سے تازہ خون امام کا نظر آتا تھا۔ درختوں کے پتوں کو کاٹا جاتا تھا، تنوں کو کاٹا جاتا تھا، شاخوں کو کاٹا جاتا تھا، وہاں بھی تازہ خون نظر آتا تھا۔ پرندے اپنے پروں میں لے کر پوری دنیا میں جہاں جہاں قطرے گرے ہیں امام حسین کے خون کے، اس جگہ ذکر امام حسین ہوا۔ اور اسی انداز میں عزیزان محترم یہاں تک صرف زمین پہ ہی نہیں، عرش پہ نہیں، فرش پہ ہی نہیں، عرش پہ بھی اس انداز میں عزاداری ہوئی۔ امام فرماتے ہیں کہ 40 دن تک آسمان سے ایک سرخی نمودار ہوتی تھی، اس بات کا پیغام ہوتی تھی کہ دیکھو یہ سرخی پیغام دے رہی ہے کہ امام کو کس انداز میں مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا ہے۔ اب یہ 40 دن تک جب یہ ہوتا رہا تو اس بات کا پیغام مل گیا، ہمیں سند مل گئی کہ ایسا اہتمام، ایسی نشانیاں، ایسی علامتیں کسی اور ہستی کے لیے نہیں آئی، نہیں ظاہر ہوئی جس طرح امام حسین کے لیے ظاہر ہوئی۔ یہی وجہ ہے عزیزان محترم، سنی شیعہ تمام لوگ دیکھیے امام حسین ایک حق اور باطل کے درمیان ایک ایسی نشانی بن گئے ہیں۔ اب دنیا کی کوئی طاقت مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جہاں حسین کا نام لیا جائے گا وہاں خود بخود ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ اب اس سلسلے کو کوئی روک نہیں سکتا، باطل کتنی کوششیں کر لے، کتنا ہی جھوٹ کا سہارا، طاقتوں کا سہارا لے لے، لیکن عزاداری کے سلسلے میں انسان آج دیکھے کہ پوری دنیا میں یا حسین، کہ دیکھیے نفس مطمئنہ کا میں نے ذکر کیا، آیت میں نفس مطمئنہ، سوال کیا جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ امام حسین کے چاہنے والے ہر زمانے میں، چاہے زمانہ کتنا ہی پرآشوب ہو، زمانے میں اضطراب پایا جائے، ہر کوئی مضطرب نظر آ رہا ہے اس وقت، سارا سلسلہ اس میں تغیر آ چکا ہے، تبدیلی آ چکی ہے، لیکن دنیا میں جہاں جہاں عزادار امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں وہاں اطمینان نظر آ رہا ہے، وہاں کوئی اضطراب نظر نہیں آ رہا۔ تو سبب کیا ہے عزیزان محترم؟ جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ بھی نفس مطمئنہ ہے۔ نفس مطمئنہ کا جب ذکر کرو گے تو انسان کے وجود کے اندر ایسا اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے متزلزل نہیں کر سکتی، اسے اضطراب پیدا نہیں کیا جا سکتا۔
عزاداری کا پیغام یہی ہے عزیزان محترم کہ ہر زمانے میں، ہر لمحے، ہر مشکل میں اسی اطمینان کے ساتھ کہ جس اطمینان کے ساتھ دیکھیے ابھی اعلان ہوا تھا کہ کوئی نہیں جا سکتا وہاں، ظاہر ہے حالات ایسے تھے، لیکن اس کے باوجود دنیا بھر سے ہزاروں لوگ وہاں پہنچ گئے. یہ اس بات کی علامت ہے عزیزان محترم کہ امام حسین کے چاہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ خود راستے فراہم کر دیتا ہے. صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد. بس عزاداری کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ ہمیں ایک تہذیب مل جاتی ہے، ہمیں ایک ادب، ایک اخلاق، علم، عمل، معرفت، اور اس کے ساتھ ساتھ عزیزان محترم جہاں ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے صبر کرنا کیسے چاہیے. صبر کرنے کا بہترین درس ہمیں کربلا سے ملتا ہے. لہذا آپس میں کبھی اگر کوئی رنجشیں ہو جائے، کوئی کسی کی بات بری لگ جائے تو اسی وقت اس کو جو ہے رفع دفع کر دیا جائے، اس کو دل میں نہیں بٹھانا چاہیے. کیونکہ امام کے ظہور کے بعد جو سب سے اہم خصوصیت مومنین کی ہوگی یا امام کے چاہنے والوں کی ہوگی عزیزان محترم، دل میں نفرتیں ختم ہو جائیں گی. حکومت امام زمانہ کا سب سے بڑا کمال یہ ہوگا عزیزان محترم، نفرتیں ختم ہو جاتی. تو ذرا بھی اگر کسی کی بات بری لگ جائے صبر کرنا چاہیے، اخلاق سے پیش آنا چاہیے. یہی درس عزا ہے، یہی عزاداری ہے. اور ہمارے رشتے عزیزان محترم ہم کسی کو نہیں جانتے، آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتا، لیکن یہ جان پہچان یہ کہاں سے حاصل ہوئی؟ صرف ایک ہی راستہ، ایک ہی وجہ، محبت علی کے نام پر ہم جمع ہوتے ہیں، اور یہی ہمارا جذبہ اتحاد ہے، یہی ہماری پہچان ہے. تو اس پہچان کو نفرتوں کے ذریعے ختم نہ کیا جائے. لہٰذا میں تمام اپنے ساتھ ساتھ سب کے لیے یہی پیغام اپنے لیے بھی کہ ہمیں ایک سسٹم کے تحت چلنا ہے، سسٹم کو فالو کرنا ہے. میں بھی اس سسٹم کا پابند ہوں اور آپ بھی. اور ظاہر سسٹم کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک نظام کے تحت جب عزاداری کریں گے، عبادت کریں گے، تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا، اجر بھی زیادہ ہوگا، اور معرفت میں بھی اضافہ ہوگا. صلوات پڑھیے مل کے محمد والے لہٰذا عزیزان محترم دلوں میں رنجشیں ختم کر کے آئے. یہ ہم بچپن میں ایسا ہوتا تھا، اب تو ظاہر ہے کوئی یہاں بچہ ہے بھی نہیں. بچپن میں ہم کرتے ہوتا تھا، وہاں پہ ہر جگہ ہی ہوتا ہوگا شاید کہ یہ ہماری مجلس میں نہیں آئے، ہم اس کی مجلس میں نہیں آئے. پھر ایک ابھی عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں. سندھ میں ہم مجلس پڑھنے گئے تو پتہ جگہ بھی مجلس ہو رہی تھی. میں نے کہا ٹائم چینج کر دو. کہہ لے نہیں، ٹائم تو ٹکرا رہا ہے، اسی میں تو مزہ ہے. ٹائم ٹکرا. میں نے کہا عزاداری کیا ہوئی، عبادت کیا ہوئی، ٹائم نہیں ٹکرانا، بلکہ بیٹھ کے طے کر لیں 1 گھنٹے بعد آپ کر لیں، ہم پہلے کر لیں، بعد میں کر لیں، تاکہ دونوں طرف کے لوگ ایک مجلس میں جا کر شریک ہو جائیں. مجلس سے زیادہ ہو اس میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک وقت پہ اگر ایک ہی ہو تو یہ اور بھی زیادہ اچھی بات ہے. صلوات پڑھیے مل کے محمد. تو ٹکرانے کا نام نہیں. جیسے ابھی ایک بہت بڑے عالم نے بڑا غلط میسج بعض وقت ہم لوگ جو ہے پہنچا دیتے ہیں کہ ایسا 40 منائے کہ 70 سال کی، پاکستان کے لیے میں بات کر رہا ہوں، 70 سال کی تاریخ کا ریکارڈ ٹوٹ جائے. تو میں نے کہا کاش کہ اگر میں میسج کر دیتا، لیکن نہیں کیا، اس لیے کہ ظاہر ہے آپس میں بہت اختلاف ہو جاتا ہے، بہت زیادہ بات، ہر بات ظاہر ہے شو کرنے کی نہیں ہوتی. میں نے کاش کہ اس کے یہ ہوتا کہ عزاداری کا مقصد ریکارڈ توڑنا نہیں ہے، دلوں کو جوڑنا ہوتا ہے. ریکارڈ توڑنا یہ کوئی عبادت ہے، کوئی یہ سیاسی جلسہ نہیں، سیاسی شو نہیں عزیزان محترم. تو اس میں ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام یہ کہ چاہے ایک آدمی ہو
چاہے پوری دنیا، امام حسین نے پیغام یہ دیا کہ کوئی بھی پورے اصحاب کا اجماع ہو جائے یزید کے حق میں بیعت کرنے کے لیے نکل جائیں، لیکن حسین کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے. حسین نہ کثرت کا محتاج ہے، نہ لشکر کا محتاج ہے، نہ طاقت کا محتاج ہے. اس لیے حسین خود ایک بہت بڑی طاقت ہے، ایسی طاقت دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حسین تو طاقت کا نام ہے. لہذا یہ محتاج نہیں ہوتے طاقت والے لوگ. جنہیں اللہ سے طاقت ملتی ہے وہ دنیا کی طاقت کا محتاج نہیں ہوتے. ایک زمانے میں لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ امام حسین اکیلے ایک جگہ، سارے اصحاب. اور عزیزان محترم، اصحاب کے سلسلے میں ایک بات میں عرض کرتا چلوں اہل سنت کے لیے کہ اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں، سائے ستہ کا مطالعہ کریں، تاریخ طبری کا ہدایہ و نہایہ کا مطالعہ کریں، تاریخ ابن عساکر، ابن سعد کی تاریخ کا مطالعہ کریں. ساری اہل سنت کی کتابیں ہیں، انہیں معلوم ہو جائے گا کہ صحابی میں اور باغی میں فرق کیا ہوتا ہے. صحابی اور ہوتا ہے، باغی اور ہوتا ہے. جو علی کے مقابلے میں آ جائے وہ صحابی نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ باغی رہے گا. اب باغی کی سزا تم معین کرو، اس لیے کتابیں بھی تمہاری ہیں، رائٹر بھی تمہارا ہے، چھاپتے بھی تم ہی ہو، پڑھتے بھی تم ہی ہو. ہم تو تمہیں صرف یاد دلاتے ہیں کہ تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہے، کون صحابی ہوتا ہے، کون باغی ہوتا ہے. ہمارے تو دیکھیے عزیزان محترم، 40 کی بات آئے گی تو صحابی کا ذکر ہوتا ہے. کوئی حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث قصہ پڑھتے ہیں تو صحابی کا ذکر ہوتا ہے. تو ہم سے زیادہ صحابیوں کا ذکر کرنے والا کون ہے، کون زیادہ ہم سے معرفت رکھنے والا کون ہے. لیکن ہم فرق کرتے ہیں کہ صحابی اور ہوتا ہے، باغی اور ہوتا ہے. عزیزان محترم، جو باغی بن جاتا ہے پھر وہ رضی اللہ نہیں ہوتا، پھر وہ لعنت اللہ ہو جاتا ہے. لعنت اللہ ہو جاتا ہے عزیزان محترم. بس یہی فرق ہے عزیزان محترم. آج کل یہ بحث چل رہی ہے کسے علیہ السلام کہا جائے، کسے رضی اللہ کہا جائے. حالانکہ دیکھیے رضی اللہ بھی اگر آپ اس کا ترجمہ کریں بہت اچھا لفظ، رضی اللہ بھی ایک اچھا لفظ ہے، قرآن کا لفظ، اور علیہ السلام بھی اچھا ہے. لیکن ظاہر ہے جس کا جو مرتبہ ہے، فرق کیا ہے عزیزان محترم؟ جو اللہ کے در پر آ کر سلام کریں، جو اللہ کے رسول کے گھر پہ آ کر سلام کریں، جو نبی کے دروازے پر آ کر سلام کریں، وہ رضی اللہ ہوتے ہیں. اور جس کے گھر کے پاس آ کر دروازے پر اللہ کا نبی سلام کرے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں. سرور ہے شہر علم، سرور ہے شہر علم، علی اس کا باب ہے، حیدر فضیلتوں کی مکمل کتاب ہے. سرور ہے شہر علم، علی اس کا باب ہے، حیدر فضیلتوں کی مکمل کتاب ہے. جس انجمن میں ہو تذکرہ میرے مولا کا، اس انجمن میں سانس لینا بھی ثواب ہے. اب انہوں نے ایک سانس کا ذکر کر دیا اور دیکھیں شاعر نے اپنے جذبے کا اظہار کیا. اور امام کی عجیب حدیث ہے، نفس المحموم لحسننا تسبیح، ہمارے غم میں ایک سانس لینا تسبیح کرنے کے برابر ہے. اس مجلس اعظم میں بیٹھ کے سانس لینا بھی گویا ایسا ہے جیسے آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں. صلوات پڑھیے مل کے محمد و رضی اللہ کو رضی اللہ رکھا جائے اور علیہ السلام کو علیہ السلام، اور جو لعنت کا مستحق ہے اس پر لعنت بھیجی جائے. اس لیے کہ بغیر لعنت کے کوئی امام حسین سے اہل بیت سے محبت نہیں کر سکتا جب تک دشمنوں پہ لعنت نہ کرے. تبرہ اس وقت تک جو ہے
انسان ظاہر ہے محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی، مودت جب تک دشمنوں پر لعنت نہ بھیجی جائے۔ لعنت بھیجنا بھی عبادت ہے عزیزان محترم، اور محبت کرنا بھی عبادت ہے۔ تو دونوں کام ایک ہی جگہ پر ایک ہی انداز میں ہوتے ہیں۔ محبت کرنے والے بھی وہی ہوتے ہیں اور لعنت بھیجنے والے بھی وہی ہوتے ہیں۔ بس عزیزان محترم یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یزیدیت کل بھی لعنت اللہ اور مرد آباد تھی اور ہمیشہ لعنت اللہ مرد آباد رہے گی۔ یزیدیت کا جتنے بھی آپ دیکھ لیں، پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ امام حسین ہی ایک ایسی ہستی نظر آتی ہے کہ جہاں سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے، سبق مل جاتا ہے ہدایت کا۔ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ، امام حسین چراغ ہدایت بھی ہیں اور کشتی نجات بھی ہیں۔ اب نجات بھی حسین کے در سے ملے گی، ہدایت بھی حسین کے در پہ ملے گی۔ اب جو حسین کے خلاف ہو جائے گا، اگر مخالف ہو جائے گا تو یقینی بات ہے عزیزان محترم وہ یزیدی ہو جائے گا۔ دو ہی فرقے ہیں، دو ہی گروپ ہے، یا یزیدی بن جاؤ یا حسینی بن جاؤ۔ ہم تو 1400 سال سے ایک پیغام دے رہے ہیں، یا حسین کر کے پیغام دے رہے ہیں عزیزان محترم۔ تو خود اہل سنت کے علماء کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے اپنا مکتب 1300 سال بعد بدل لیا ہے۔ پہلے ہم فلاں کو باقی کہتے تھے، اب صحابی کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم یہ تمہارا مکتب ہے کہ بدلتا رہتا ہے، یہ باطل کا طریقہ کار ہوتا ہے، یہ منافق کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ کبھی شکل بدل کے آتا ہے، کبھی مذہب بدل کے آتا ہے، کبھی راستے بدلتا ہے۔ ہمارا 1400 سال سے ایک ہی مکتب ہے، بس یا حسین جو کہتا ہے وہ حسینی بن جاتا ہے، جو یزید کو مرتبات کہتا ہے یقینی طور پہ وہی حسینی ہوتا ہے۔ اب اگر یزید کو کوئی مانتا ہے تو وہ حسین ہی نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ کے لیے یزید ہی ہو سلوات پڑھیں کہ محمد وآل محمد۔ لہذا عزیزان محترم امام حسین کا راستہ بالکل واضح راستہ، اور اتنا زیادہ واضح ہو چکا ہے اس عزاداری کے ذریعے کہ دنیا میں سب سے بڑا اجتماع اس بات کی طرف دعوت دے رہا ہے تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو، کہ جس کے نام پر اتنے زیادہ لوگ جمع ہو جائیں تو وہ حق کی روشن دلیل بن جاتا ہے۔ جہاں عزادار ہر جگہ سے جاتے ہیں اور اس انداز میں اس جذبے سے جاتے ہیں کہ اس جذبے کی کوئی مثال نہیں ملتی، اس لیے کہ یہ وہ ذکر ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو۔ قرآن کی آیت، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ یہ بلند کس انداز میں ہوا؟ چاہے آپ یا حسین کی صدا یا لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کریں، حسین و منی وانا من حسین، ذکر حسین نبی کا ذکر ہے اور نبی کا ذکر حسین کا ذکر ہے عزیزان محترم۔ اور یہی پروردگار عالم نے فرمایا قرآن مجید میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ اب جہاں بھی یا حسین کی صدا آ جائے سمجھ جائیے عزیزان محترم کہ وہ کلمہ گو مسلمان اسی طرح دوڑتا ہوا جائے گا جس طرح کربلا میں جاتے ہیں لوگ اور یہ پیغام دے دیتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، علی ولی اللہ پڑھتے ہیں۔ اس لیے یہ پیغام مل جاتا ہے کہ یزید کی اگر ہم دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید کے بارے میں شک و شبہات پیدا کرتے ہیں، ان کو چاہیے اپنی کتابوں کو دیکھیں۔ اہل سنت کے لیے پیغام ہے عزیزان محترم کہ اپنی تمام کتابوں کو دیکھ لیں، بھلے ہمیں نہ سنیں، ہمیں نہ پڑھیں، نہ دیکھیں عزاداری میں کیا ہو رہا ہے، نہ دیکھیں، نہ سنیں مجلس اعزا، نہ جلوس اعزا میں جائیں، لیکن اپنی کتابوں کا خود مطالعہ کر لیں۔ اور اگر اپنی کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتے، بہت سارے اہل سنت نے بیان کر دیا ہے کہ یزید لعنت اللہ ہے، یزید کافر ہے، فاجر ہے، فاسق ہے، یزید جو ہے انسان بھی نہیں ہے عزیزان محترم۔ یعنی اتنی مذمت کی گئی ہے، اور اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو عزیزان محترم 3 سال کچھ مہینے یزید نے حکومت کی۔ پہلے سال فرزند زہرا امام حسین کو شہید کیا، دوسرے سال اس نے
مدینے کی تاراجی کی، مدینے کی بے حرمتی کی، اور تیسرے سال خانے کعبہ پر حملہ کیا، آگ لگائی. یہ واقعات سنی کتابوں میں موجود ہیں. اور اس سے ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے عزیزان محترم، جو حسین کا دشمن ہوتا ہے وہ رسول کا دشمن ہوتا ہے، جو رسول کا دشمن ہوتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے. اب سمجھ جائیے، اگر کسی نے حسین کے ذکر کی مخالفت کی، اس نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی، اللہ کی مخالفت کی، وہ کبھی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکتا. وہ کلمہ گو مسلمان نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یزید نے جو ہے یہ پیغام دے دیا کہ اگر حسین کے دشمن ہوگے تو پھر اللہ کے رسول کے اللہ کے دشمن بن جاؤ گے. اور یہ ہی وجہ ہے عزیزان محترم، اربعین کی تاریخ، اس میں ایک پیغام ملتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ رہائی کا پروانہ جاری کیا. اس کا سبب یہی ہے کہ چند دنوں بعد ہی انقلاب آ گیا مدینے میں، مکہ میں، سیریا، شام میں، عراق کے اندر، جہاں جہاں مسلمان تھے. یہاں تک کہ جنہوں نے امام حسین کے خلاف جنگوں میں حصہ لیے، جنگ میں حصہ لیا، ان کی بیویوں نے کھانا بنانا بند کر دیا. ہر جگہ سے لعنت جب لکھ دی گئی، ان کی پیشانیوں پہ لعنتیں لکھ دی گئی. آپ جانتے ہیں یہ جتنے بھی قاتلین، ان کو کتنی زندگی ملی. یزید کو واقعہ کربلا کے بعد 3 سال کچھ مہینے، باقیوں کو 5 سال کے اندر سب واصل جہنم ہو جاتے ہیں. حضرت مختار نے واصل جہنم کر کر جو ہے یہ پیغام دے دیا. تمام جو ہے کتابوں میں موجود ہے عزیزان محترم. 30,000 سے زیادہ جو قاتلین تھے، جو جنگوں میں شریک تھے، ان کو واصل جہنم کر کے پیغام دے دیا کہ جو حسین سے ٹکرائے گا وہ 3 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، بلکہ جتنے دن بھی زندہ رہے گا پوری دنیا کی لعنتیں اس پر برستی رہیں گی. اب آج بھی جو ہے پوری دنیا میں یہ نظر آ رہا ہے، جس نے امام حسین کی مخالفت کی وہ فوراً واصل جہنم ہو جاتا ہے، وہ لعنت کا حقدار، لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے. لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بے. جس نے امام کو قتل کیا اس پہ بھی لعنت، جو امام کے قتل میں شامل رہا، ظلم کرتا رہا، اس پہ بھی لعنت، اور جو خاموش رہا، راضی رہا، اس زمانے میں بھی اگر ہے تو اس پر لعنت پڑتی رہے گی. عزیزان محترم، یہی تو وجہ ہے کہ جس نے بھی امام کی مخالفت کی پوری دنیا کی لعنتیں اس پہ پڑتی ہیں. صلوات پڑھیے مل کے محمد و آل محمد پر. یہی سب سے بڑا فرق ہے عزیزان محترم. امام حسین ہدایت کی ایسی کھلی کتاب، ایسا کھلا ہوا راستہ کہ اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں، جہاں پر ہمیں دین سیکھنے کو مل جاتا ہے، قرآن سمجھ میں آتا ہے، شریعت سمجھ میں آتی ہے. یہ امام حسین کا فلسفہ، پورا فلسفہ یہی ہے، لیقوم الناس بالقسط. رسولوں کو بھیجنے کا مقصد، اماموں کو بھیجنے کا مقصد، نبیوں کو بھیجنے کا مقصد ایک ہی تھا، لیقوم الناس. قرآن کی آیت ہے بالقسط، تاکہ لوگ ہر عمل عدالت کے ساتھ انجام دیں. آخری زمانے میں امام ظہور فرمائیں گے تو اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوگا کہ دنیا سے ظلم اور جور کا خاتمہ کر کر عدل و انصاف کا نظام قائم کر دیں. یہی امام کا مقصد سب سے بڑا. تو اب عزاداری کے اندر، عزاداروں کے اندر، امام کے چاہنے والوں کے اندر ہر جگہ عدل اور انصاف نظر آنا چاہیے. ذرہ برابر بھی ظلم کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے، ظلم شامل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اس حسین کو مانتے ہیں کہ جس نے عدل کو قائم کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، اولین اور آخر میں مثال نہیں ملتی. بس عزیزان محترم، بہت آپ نے دیر انتظار کیا. اربعین کے لیے جب ہم فرش عزا بچھاتے ہیں، مجلس عزا میں آتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں ایک بات تو آتی ہے کہ یہ اربعین اس سال ہمیں نصیب ہوا، پتہ نہیں آئندہ ہمیں نصیب ہو یا نہ نصیب. اللہ تعالیٰ سب کو حیات طولانی عطا فرمائے. یقینی طور پہ عزیزان محترم، یہ فرش عزا پہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دل میں
کوئی تمنا ہے کہ اگر کاش کہ فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کاش کہ ہم ہوتے امام کے ساتھ ہم بھی اس شہادت کے درجے پر فائز ہو جاتے۔ بس جب یزید نے دیکھا بلون نے کہ ایک انقلاب برپا ہو گیا ہے، بعض کتابوں میں یا 41 سال بعد، بعض کتابوں میں اسی خلاف علماء کے درمیان، بہرحال 1 سال کا بھی ذکر کرتے ہیں، اسی 1 سال کے اندر یا چند دنوں کے اندر ایسا انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ امام حسین کی شہادت ایسی شہادت، شہید کا خون ایسا انقلاب لایا کہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اور اس سے بڑا انقلاب کیا ہے عزیزان محترم، کہ امام حسین کے خون نے بنی امیہ کی حکومت کو ایسا ختم کیا کہ اب کوئی بنی امیہ کے نام سے حکومت نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اس کا بیٹا یزید کا وہ بھی تیار نہیں ہوا۔ اس نے پیغام دے دیا کہ امام حسین کے انقلاب نے امام حسین کی شہادت نے، خون نے ایسی تاثیر پیدا کر دی ہے کہ اب رہتی دنیا تک بنی امیہ کا کوئی انسان حکومت کرنے کے قابل نہیں رہا۔ امام حسین نے ایسا انقلاب برپا کر دیا۔ بس وہ مرحلہ جب دیکھا یزید نے کہ ہر جگہ لعنتیں پڑھنا شروع ہو گئی، مخالفت شروع ہو گئی، مکے میں انقلاب آ چکا ہے، مدینے میں انقلاب آ چکا ہے، ہر کوئی یا حسین کی صدائیں بلند کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ ایک معمولی خون نہیں، نواسہ رسول کا خون ہے، فرزند زہرا کا خون ہے، پنجتن کی آخری نشانی۔ امام سجاد سے جب سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ مولا حسین کی شہادت کو شہادت عظمیٰ کہا جاتا ہے، تو امام نے کہا کہ کیونکہ پنجتن پاک کے لیے پوری دنیا خلق ہوئی ہے اور پنجتن کی آخری نشانی امام حسین۔ سوال کرنے والے سوال کے مولا آپ بھی تو پنجتن کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے جسم میں بھی تو وہی خون ہے، وہی نسل ہے، وہی خاندان، وہی حسب و نسب۔ امام نے کہا فرق ہے، میں بھی فرزند امام حسین، پنجتن سے میرا براہ راست تعلق خون ہے، لیکن امام حسین میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ جب وہ حسین کو دیکھتے تھے لوگ تو کسی کو علی یاد آتے تھے، کسی کو رسول یاد آتے تھے، کسی کو حسن یاد آتے تھے۔ امام حسین کو دیکھ کر اندازہ لگاتے تھے کہ جب حسین ایسے ہے تو نبی کیسے ہوں گے، علی کیسے ہوں گے، لیکن جب مجھے دیکھتا ہے تو لہٰذا کسی نے جو ہے اس زمانے میں مجھے اور نبی کو ایک ساتھ نہیں دیکھا، مجھے اور علی کو ایک ساتھ نہیں دیکھا، لہٰذا امام حسین کی شہادت کو پنجتن پاک ختم ہونے کی وجہ سے، آخری پنجتن کی یہ وہ ہستی شہید ہونے کی وجہ سے شہادت عظمیٰ، اس شہادت کو کہا گیا اجرکم علی اللہ۔ بس جب یزید کا پیغام آتا ہے امام سجاد کی خدمت میں کہ سید سجاد، اب میں یہیں سے ایک بات کی طرف بھی بلکہ ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ یزید جب خود اقرار کر رہا ہے کہ ہم نے ظلم کیا، ہم نے برا کیا، تو اب دنیا میں کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ یزید کا دفاع کرے، یزید کی حمایت کرے۔ اس لیے جب انسان خود اعتراف جرم کر لیتا ہے تو پھر اس کی وکالت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بس یزید خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے ظلم کیا، ہم نے یہ کیا، اور یہاں تک جملے آئے ہیں امام سے کہا کہ امام حسین کے خون کی قیمت لے لو، اللہ اکبر۔ بس سید سجاد نے جملہ کہا کہ یہ ایسا خون ہے، انا من المجرمین منتقمون، اللہ فرماتا ہے مجرمین سے ہم ہی انتقام لیں گے، خون امام حسین کا انتقام اللہ تعالیٰ لے گا اور کوئی نہیں لے سکتا۔ بس یزید نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ رہائی جو ہے رہا کر دیا جائے۔ یہ سننا تھا ایک جملہ کہا، یہاں بی بی زینب کی عظمت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اور صاحب کے آخری جملے امام نے فرمایا، وقت کے امام ہے، امام نے یہ فوراً نہیں کہا کہ صحیح ہے ہمیں تیرا فیصلہ منظور ہے، کہا جب تک میں ابھی اپنی پھوپھی زینب سے مشورہ کر لوں،
جب تک پھوپھی زینب سے بات نہ کر لوں میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جیسے ہی پھوپھی زینب اولیاء مقام سے کہا، ایک مرتبہ زینب نے ایک ہی جملہ کہا ہے، سید سجاد بس یزید سے تم اتنا کہہ دو کہ ہم نے اپنے بھائی کا ابھی تک ماتم نہیں کیا، ہم اپنے جو ہے شہداء پہ رو نہیں سکے، بس کوئی ایسی جگہ مقرر کر دی جائے کہ جہاں پر ہم اپنے جانے والوں کا ماتم کریں. یہ مجلس یہ جہاں بیٹے میں یہ وہی تو مجلس ہے. یہ بی بی زینب نے جس کو برپا کیا، اور جس کو قائم کرنے والی بہن حسین کی بہن زینب ہے. بس یہ پیغام جب یزید تک پہنچا، ایک جگہ کو خالی کیا گیا. اب سوال کیا گیا ہے، امام سجاد نے کہا ہمارے تبرک لوٹائے جائے. ارے تبرک میں کیا تھا؟ ارے وہ سکینہ کی بالیاں، ارے وہ چادریں بیویوں کی، اور اس کے بعد شہداء کے سر لائے گئے. ارے کس انداز میں زینب اولیاء مقام نے فرش ازرق کو بچھا، ایک چادر بچھا کہ کہا سید سجاد تم یہاں بیٹھ جاؤ. سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں اس کا سبب کیا ہے؟ کہا اے سید سجاد ارے تیرا بابا مارا گیا، ارے تجھے پاس آ کر کسی نے تجھے پرسا نہیں دیا، ہم تجھے تیرے باپ کا پرسا دیں گے. ارے حسین کا پرسا یہ بیویاں دے گی. کمال اللہ. بس بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا، شہداء کے سر آنا شروع ہوئے. ارے قاسم کا سر آیا، ایک مرتبہ ام وہبہ نے لیا، ادھر سر سے ایک مرتبہ اکبر کا سر آیا، ام لیلا نے لیا. ارے عباس کا زخمی سر آیا، ام کلثوم نے لیا. حسین کا جب سر آیا زینب اولیاء کا، ارے یا حسینہ کی صدائیں بلند ہوئی. ادرکم اللہ. ارے جب شام کی عورتوں نے دیکھا کہ دو سر ہے، ارے ان سر کو لینے والا ارے کوئی بیوی نظر نہیں آتی. ایک مرتبہ عورتوں نے کہا ارے کیا ان شہزادوں کی ماں مر گئی ہے؟ زینب نے کہا ارے میں ان کی دکھیاری ماں ہوں. ارے میں حسین کا ماتم کروں، اکبر کا ماتم کروں، یا عباس کا ماتم کروں. اجرکم اللہ. بس مجلس 3 دن تک یہ مجلس منعقد ہوئی، بیویوں کو پرسا دیا گیا. اس انداز میں بیویوں نے وہاں پہ مجلس کی، اور اس کے بعد جب روانگی کا وقت ہوتا ہے دیکھا کہ اماریوں پہ رنگین پردے ہیں. یہ رنگین پردے آویزہ جب دیکھے بی بی زینب نے کہا اے سید سجاد یزید سے کہہ دو کہ ہم حالت غم میں ہیں، ہم اپنے بھائی کا غم منا رہے ہیں، ہم اکبر کا ماتم کر رہے ہیں. اس رنگین پردے والی اماریوں میں نہیں بیٹھیں گے، بس ان پردوں کو تبدیل کیا جائے، سیاہ پردے لگائے جائے. ارے سیاہ پردے لگائے گئے. اس کے بعد جب بیویاں سوار ہونے لگی، ایک ایک بیوی سوار ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ دیکھا جب تمام بیویاں سوار ہو گئی، تمام بیویاں سوار ہو جاتی ہیں، اور سوار ہونے کے بعد دیکھتی ہیں کہ ارے رباب ابھی تک سوار نہیں ہوئی. رباب کہاں ہے؟ ارے رباب کہیں نظر نہیں آتی، کسی کو نہیں پتا. بس تمام بیویاں اترتی ہیں. ارے زینب نے کہا ہوگا میں جانتی ہوں رباب کہاں ہے. ارے اس زندان میں جا کے دیکھا، ارے رباب سکینہ کی ننھی سی قبر کو پڑھ کے کہتی ہے اے سکینہ ارے تمہیں بڑا ارمان تھا کہ اگر رہائی ہوگی تو ہم مدینے جائیں گے. ارے جب آسمان میں پرندوں کو دیکھتی تھی قدم سوار کرتی تھی، ہم مدینہ کب جائیں گے؟ ارے آؤ سکینہ ہمیں رہائی مل گئی. اجرکم اللہ. بس سکینہ ہمیں رہائی مل گئی. بیویوں سے کہا ارے میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، لیکن سکینہ کو ودا کر دو. بس بیویوں نے حلقہ بنایا. الوداع سکینہ، ارے تمہیں بڑا ارمان تھا، ہم تمہارے بغیر جا رہے ہیں. جب سب بیویاں
مرتبہ بی بی زینب نے قافلے کو روک کے کہا، شام کی عورتیں جو تھی ان کو مخاطب کر کے کہا، اے شام کی عورتوں، ہم تمہارے حوالے ایک ننھی سی امانت دے کے جا رہے ہیں، ارے سکینہ حسین کی لاڈلی، اس کی قبر ہے، وہ زندان میں وہ، ارے وہ سکینہ جو اندھیرے سے ڈرتی تھی، ارے تم جب بھی آنا یہ پیاسی بچی اس کے لیے پانی لے آنا، ارے اس کی قبر پر آ کر پانی چھڑکا کر دینا، اس کی قبر پہ چراغ جلا دینا۔ اور اسی انداز میں قافلہ جاتا ہے، جانا تو مدینہ کا، لیکن بیویوں نے کہا ارے پہلے ہم کربلا جائیں گے۔ کربلا کی طرف روانہ ہوا، ادھر جابر انصاری اپنے غلام یا اپنے ساتھی کے ساتھ عطیہ کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ سب سے پہلے زائر حضرت جابر انصاری، عبداللہ ابن جابر انصاری، یہ ایسے صحابی، ایسے بازمت صحابی، ایک مرتبہ جب غلام نے کہا ارے دور دیکھیں کہ یہاں پہ صرف قبریں نظر آ رہی ہیں، جابر نے کہا ارے میں حسین کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کسی قبر پہ کوئی نشان نہیں ہے، بس جابر نے کہا مجھے قبروں کے درمیان لے چلو، ارے میں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ پڑھوں گا، بس میرے مولا کا جواب آ جائے گا۔ جابر نے ایک مرتبہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ پڑھا، ارے مولا کا جواب آیا، اور ایک مرتبہ غلام نے کہا اے آقا دیکھے ارے دور سے ایک لشکر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ میں کہوں گا جابر، ارے جابر کو سمجھ میں نہ آیا ہوگا، شاید قبر امام حسین سے سنا ہوگا، اے جابر ارے میری قبر سے دور ہو جا، ارے میری بہن زینب آ رہی ہے، ارے بیویاں آ رہی ہے، اجرکم اللہ۔ بس جابر و غلام ایک طرف ہو جاتے ہیں، ایک مرتبہ یہ قافلہ آتا ہے، اب بیویاں کس انداز میں، ارے بیویوں نے اپنے آپ کو گرایا، کوئی علی اکبر کی قبر پر، کوئی عباس کی قبر پر، ارے کوئی قاسم کی قبر پر، کوئی حسین کی قبر پر۔ سید سجاد نے ایک مرتبہ بیان کرنا شروع کیا، زینب اولیاء مقام آتی ہے، اے بھیا ارے ہم لٹ کر آ گئے، لیکن وہ تیری منلی امانت، ارے سکینہ کو ہم شبیر کے تماچے سے نہ بچا سکے، سکینہ کو زندان شام میں دفن کر کر آئے، اے بھیا تیری امانت کی حفاظت نہ ہو۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے درمیان ہمارے دلوں میں محبت قائم فرما، ہمارے کے درمیان اتحاد فرما، سب قائم فرما۔ محمد آل محمد کا تمہیں واسطہ دے کے ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہماری عبادت کو قبول فرما، مومنین کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنوں کو دہشت گردوں کو نیز نابود فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ بہت سارے مومن بیمار ہیں ہمارے مظاہر صاحب کے بھائی نذیر بھائی، نظر بھائی اور بہت سارے مومن معاملہ والدہ کی طبیعت خراب ہے، جتنے بھی ہمارے مومن بیمار ہیں محمد آل محمد کا یہ واسطہ شفا کاملہ اور عاجل عطا فرما، ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، صحیح طریقے سے عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما، امام حسین کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، عزاداروں کی اور عزاداری کی حفاظت فرما، دشمنوں کو دہشت گردوں کو
نیست و نابود فرما، اہل بیت کے جتنے دشمن ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما، جو عزاداری کے اور ذکر امام حسین کے دشمن ہیں ان کو نیست و نابود فرما، عزاداروں کو عزاداری کرنے میں کامیابی عطا فرما، ہمیں اور بہتر انداز میں عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما، معرفت امام حسین عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے آوان انصار خدمت گزاروں میں شمار فرما، ہمارے مروین کی مغفرت فرما، محمد آل محمد کے صدقے میں شہدائے کربلا 14 معصومین کا تو یہ واسطہ ہے، مسلمان کربلا اسیران کربلا کا تو یہ واسطہ ہے، امام حسین اور شہدائے کربلا کے مقدس خون کا واسطہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع